ایئر مارشل صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. یہ الیکٹرانک وارفیئر یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے شاید پاکستان کی طاقت میں اضافہ کرنے میں کافی رول ادا کیا. پھر آپ نے جو دشمن کی کمیونیکیشن اس کی پوری تھی اس کو جیم کیا, اس کو انٹرسیپٹ کیا, کیسے اس کے جہازوں کا آپ نے قابو کیا. اگر اس کو تھوڑا سا آپ وضاحت کریں بالکل سادہ ترین لفظوں میں جو ہمیں بھی اور دیکھنے والوں کی سمجھ میں آ جائے تو شاید کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ پاکستان اپنی صلاحیتوں کو کتنا امپروو کر چکا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی یہ جو جنگ ہوئی, ایئر بیٹل ہوئی, اس کے متعلق ابھی پچھلے ایک ہفتے 10 دن میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بڑے انٹرنیشنل میگزین, ریپیوٹڈ میگزینز نے اس کا ذکر کیا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہوگی. ماڈرن ایئر فورسز, تمام دنیا کے جتنے ایویشن ریلیٹڈ ہیں ایجنسیز, وہ اس کو بہت اسٹڈی کریں گی بیکاز یہ میرا خیال میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بہت بڑا مارکا تھا جس میں تقریباً 130-140 جہاز استعمال ہوئے اور ہر طرح کا جہاز اس میں موجود تھا. تو میں آپ کو بڑے مختصر سے طریقے میں اور بہت آسان لفظوں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دونوں ایئر فورسز نے اپنے بہترین جہاز اور بہترین اسلحہ استعمال کیا جو ان کے پاس تھا. جو ایئر ڈیفنس ہوتا ہے وہ صرف جہازوں سے نہیں بنتا, اس میں ریڈارز شامل ہوتے ہیں, اس میں آپ کے گراؤنڈ سے ایئر مارنے والے میزائل شامل ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا S-400 کی صورت میں انڈیا کے پاس تھے اور ہمارے پاس بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایئر ڈیفنس کے آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہوتے ہیں. یہ 4-5 چیزیں جو ہیں وہ مل کے سینسرز اور شوٹرز بناتی ہیں. سینسرز وہ ہوتے ہیں جو ریڈارز ہوتے ہیں اور دوسرے الیکٹرانک سینسرز ہوتے ہیں جن سے آپ دشمن کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں, اور شوٹرز وہ ہوتے ہیں جو جہاز کی صورت میں اور میزائل کی صورت میں ہوتے ہیں جو ہدف بناتے ہیں کسی چیز کو کائنیٹک طریقے سے اور اس کو مارتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس وقت امپلوائے ہوئیں. دیکھنے میں تو آپ کو 130-140 جہاز نظر آئے جن میں رافیل تھے, Su-30 تھے اور میراج 2000 تھے ان کی طرف سے, اور ہماری طرف سے F-17 تھے, J-10 تھے اور F-16 تھے. یہ سارے بہت ماڈرن جہاز ہیں اور میرا خیال میں دنیا میں اس طرح کی ایئر بیٹل بہت کم دیکھنے میں آئی ہے کہ اتنی پیرٹی تھی دونوں طرف اور اتنی بڑی اور اتنی زیادہ ٹیکنالوجی تھی. تو اس لحاظ سے اس میں بڑے لیسنز ہیں جو دیکھنے والے ہیں. یہ چیزیں جب امپلوائے ہوتی ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ندیم صاحب, میں آسان لفظوں میں کہوں گا, وہ ان کی جوائنٹنس اور انٹیگریشن ہوتی ہے. اگر وہ اس لحاظ سے انٹیگریٹڈ ہیں اور انٹر آپریبل ہیں, یعنی انٹر آپریبلٹی ہے ان کی آپس میں, تو وہ ایک ہی فریکوینسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک پکچر آ رہی ہوتی ہے اور تمام ایلیمنٹس مل کے سینرجی کے ساتھ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. تو جہاز کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی یا ایک میزائل کی اہمیت نہیں ہوتی, اہمیت ہوتی ہے اس انٹیگریشن کی اور فیوژن کی جو ان تمام سسٹمز میں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو کمانڈر ہوتا ہے وہ صحیح ڈیسیجن لے سکتا ہے اور ٹائملی ڈیسیجن لے سکتا ہے, کیونکہ ڈیسیجن میکنگ ایئر بیٹل میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سیکنڈز میٹر کرتے ہیں کہ کون پہلے کس کو مار سکتا ہے, اور یہی چیز ہمیں نظر آئی 6 اور 7 کی رات کو بھی کہ انڈیا کے پاس شاید ٹیکنالوجی ہم سے بہتر تھی لیکن دیور میں وہ جو سسٹم تھے وہ سٹینڈ الون سسٹم کے طور پہ استعمال ہو رہے تھے, ان میں وہ انٹیگریشن نہیں تھی. رافیل دنیا کا بہترین جہاز ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کے جو ویپنز لگے ہوئے تھے میٹیور, وہ بہت اچھا ایک ویپن سمجھا جاتا ہے, لیکن کیونکہ اس کی وہ جوائنٹنس نہیں تھی باقی Su-30 کے ساتھ یا اپنے ریڈارز کے ساتھ یا اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کے ساتھ, تو اس کو ہم بہتر طریقے سے نہ صرف جیم کر سکے اور اس کی وہ لمیٹیشن سامنے آئیں کہ جس کی وجہ سے وہ اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکا اپنے باقی فورسز کے ساتھ اور اس کی ڈیسیجن میکنگ میں ڈیلے آیا. تو اس کو ہم نے ایکسپلائٹ کیا اور اچھے طریقے سے اپنی جو ایئر بیٹل ہے اس میں ہم نے اپنے ٹیمپو کو اور ایک سینرجی کو مینٹین کرتے ہوئے اس کو نشانہ بنایا. یہ چیز ظاہری بات ہے ٹریننگ سے آتی ہے, اس چیز کے پیچھے کئی سالوں کا تجربہ ہے. ڈیٹا لنک ایک ہوتا ہے جو کامن ڈیٹا لنک ہمارا بنا, وہ کئی سالوں میں بنا, وچ واز ون تھنگ وچ کیم آؤٹ ویری پرومیننٹ. اور یہ چیز اب دنیا بھی ہم سے مطلب کوآرڈینیٹ کرنا چاہ رہی ہے, پوچھنا چاہ رہی ہے کہ کس طرح سب چیزوں میں آپ نے ایک ڈیٹا لنک لگایا جس کی وجہ سے آپ کو ایک کمپلیٹ کامن آپریٹنگ پکچر ملی. یہ جو ایک ڈیٹا لنک جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے یہ سینرجی ڈیولپ ہوئی, یہ ہماری ان ہاؤس کیپیبلٹیز ہیں, پاکستان نے خود سے ڈیولپ کیا یا ہم نے چائنا سے اس پورے نظام کو حاصل کیا؟ جی بالکل, دیکھیں یہ ہم نے خود بنایا اور چائنا کی ہمارے ساتھ تعاون رہا کیونکہ ان کے جو ہم نے سسٹمز لیے
اس میں ہم نے جب یہ لگانا تھا تو ہمیں جس طرح یہ کہتے ہیں انڈیا والے کہ ہمیں سورس کوڈ نہیں ملا فرانس سے اور اس کی وجہ سے مسئلہ ہے، اب تو کافی سارے بہانے یہ ماریں گے، لیکن وہ سورس کوڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ہم نے اور چائنا نے مل کے یہ چیزیں ڈیولپ کی۔ میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ کافی ساری جو ماڈرن ٹیکنالوجی تھی وہ چائنا کو پاکستان کے تعاون سے ملی، اور پاکستان نے بھی چائنا کو بہت کچھ سکھایا، نہ صرف پائلٹیبلٹی کے لحاظ سے، آپریشنز کے لحاظ سے، بلکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ چائنا کی جو ہے پروڈکشن اور ڈیولپمنٹ بہت آگے چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت آگے ہیں اور اب بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کا بھی اس میں بہت ہاتھ رہا ہے، کیونکہ ہم یہ ٹیکنالوجیز جو امریکن ٹیکنالوجیز تھی یہ 60s سے ہم اڑا رہے ہیں اور ان کو ہم مینٹین بھی کر رہے ہیں، جس میں F-86 تھے، F-104 تھے، F-16 تھے۔ اس وقت تک چائنا کی ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ F-16 سے کے مقابلے میں آپ J-10 کو دیکھتے ہیں، JF-17 کو دیکھتے ہیں، اور وہ ایک آپریشنل پلیٹ فارم کی طرف سے آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہم نے خود ڈیولپ کی، اور اوور اے پیریڈ آف 10-15 ایئرز ہم نے اس میں انویسٹ کیا، اور آج الحمدللہ اس کا ہم پھل کھا رہے ہیں، اور ہماری ٹریننگ جو ہے بڑی اسٹرانگ بالکل فوٹنگز پہ ہوئی۔ صحیح۔